اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے ایک ضرب المثل کی وضاحت کرنے لگا ہوں، اور اس میں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لوگ کس طرح سے ان ضرب المثل کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ضرب المثل کو اس کے اصول و ضوابط کے حساب سے اور جن مقاصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، اس کو لوگوں نے ترتیب دیا تھا، انہی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان میں اپنی سیاست کو داخل کر دیتے ہیں۔ مثال ہے، ضرب المثل ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جو اس کا مطلب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ ادھر نہ ادھر، وہ کسی طرح میں بھی شامل نہ ہو، اسے کہتے ہیں نہ وہ 3 میں نہ 13 میں۔ اس کے لیے 2 روایات ہیں، یعنی 2 باتیں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں۔ ایک روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روایت اہل تشیع حضرات نے ترتیب دی ہوئی ہے، ان کا مقصد، اس سے وہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ یعنی 3 وہ کس کو گنتے ہیں؟ 3 گنتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو 3 گنتے ہیں۔ اور 13 میں وہ کن کو گنتے ہیں؟ 12 امام اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو شامل کر کے وہ 13 بنا لیتے ہیں۔ یعنی ان کا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 جو ایک طرف ہیں اچھے نہیں ہیں، میں ایک ملائم سلف استعمال کر رہا ہوں، اور دوسری طرف جو ہے جو 13 ہیں وہ اچھے ہیں۔ نہ 3 میں نہ 13 میں، اس کا مطلب نہ وہ بروں میں نہ وہ اچھوں میں۔ لیکن یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اہل تشیع ظاہر میں تو ایسی بات نہیں کر سکتے، فساد کا خطرہ رہتا ہے، لہٰذا اس بات کو چھپا کر وہ ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ یعنی اہل تشیع کے مطابق یہ تینوں اصحاب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی، یہ اچھے نہیں ہیں، اور دوسرے 12 امام اور فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ اچھے ہیں، لہٰذا نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہو اچھوں میں نہ بروں میں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک روایت اور ہے جو کہ اصل میں اس روایت سے ہی یہ نہ 3 میں نہ 13 کی ضرب المثل بنی تھی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ٹھاکروں کے 3 قبیلے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کی 13 اور قسمیں تھیں جو ان کو 3 سے ان کو کم تر سمجھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی بادشاہ نے، راجے نے ان کی دعوت کرنا چاہی، اور ان کو دعوت کا پیغام دیا گیا، 3 کو بھی اور وہ 13 والوں کو بھی۔ سارے آگے دعوت میں موجود ہو گئے، تو جب کھانے کا وقت آیا تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کو کھانا کس طرح پیش کیا جائے، کیونکہ جو 3 والے تھے وہ 13 والوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے۔ 13 والے تو خیر ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو چاہتے تھے ہم بیٹھ جائیں، کیونکہ ان کو کم تر سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ 3 والے جو تھے وہ 13 کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب ان کو دعوت دی گئی تو ان 3 اور 13 کے علاوہ ایک اور شخص وہ ان میں شامل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ٹھاکر ظاہر کر دیا۔ آخر کار سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ ان کو آپس میں اکٹھے بٹھا کر کھانا پیش کرنے کے بجائے ان کے گھروں میں بھیج دیا جائے۔ جب اس پر عمل ہوا، 3 والے جو تھے ان کو بھی گھروں میں کھانا بھیج دیا گیا، اور 13 والوں کو بھی گھروں میں کھانا بھیج دیا گیا، اور جو تیسرا وہ جو الگ سے ایک آدمی ان میں شامل ہوا تھا وہ خالی رہ گیا۔ تو اس لیے یہ مثال بن گئی نہ 3 میں نہ 13 میں۔ معزز ناظرین و سامعین، ادب کسی بھی زبان کا شاہکار ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتا ہے، اور ادب کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ضرب المثل ترتیب پاتی ہے۔ یہ وہ اس طرح سے بنتی ہیں کہ زمانہ، اس کے فالوکار، اس تہذیب والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔
لہٰذا یہ جو ضرور مسئلہ نہ 3 میں نہ 13 میں، یہ ٹھاکروں والی بات جو ہے یہ اس کی بنیاد پر یہ بنی ہے، وہ جو پہلے جس کو اہل تشیع کے متعلق قرار دیا جاتا ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ میں نے آپ کے سامنے بات اس لیے رکھی کہ کچھ لوگ تفرقہ اور فساد برپا کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان باتوں سے ان کو جاننا چاہیے اور ان باتوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح ان میں ملوث نہ ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل یوٹیوب چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔